السلام علیکم ناظرین ہماری ملک کی سیاست دن بدن ایک ایسے روڈ پہ جا رہی ہے جس سے انسان تو کیا ہماری جو بیوروکریسی ہے، ہماری جو فوج ہے، ہماری جو عوام ہے، وہ سارے ایک بند گلیت کی طرف ہم لے کے جا رہے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہمارا ملک کا جو نام ہے وہ نیشنلی اور انٹرنیشنلی اسی حد تک آ کے نیچے پہنچا ہے کہ لوگ بھی ہمیں دیکھ کے، دوسرے ممالک کے لوگ بھی پریشان ہیں کہ پاکستان میں یہ کیا ہو گیا ہے۔ بدقسمتی میں ہماری سیاست میں وہ ٹھہراؤ نہیں رہا، وہ ایک جو سوبر جو نیس ہوتی تھی وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اب ایسی زبان استعمال ہو رہی ہے دونوں طرف سے کہ کوئی آدمی فیملی کے ساتھ ان کو سن بھی نہیں سکتا، اور اگر سیاسی صورتحال صحیح نہیں ہے تو اس کا ملک کی اکانومی پہ بھی بہت برا اثر پڑ رہا ہے۔ اکانومی تب بوسٹ اپ کرے گی، تب اسٹرانگ ہوگی جب اسٹیبلٹی ملک میں ہوگی، اور انٹرنیشنل لیول ہی آج کل تو ناظرین سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آج کل تو ہر چیز ایک منٹ میں پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ بدقسمتی سے ایک ایسی ہمارے ملک میں وبا چھا گئی ہے، ایسی سیاست گندی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ہم کسی کو یہ بھی کہنے کا مجھے موقع دیجئے کہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہتے انٹرنیشنلی۔ آج ہم اپنی ملک کی اکانومی کے حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ یہ ایک بڑی خوش قسمتی ہے، ملک کا ایک ریناؤنڈ اکونامسٹ، انڈسٹریلسٹ اور ٹیکس ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میری مراد جناب زبیر طفیل صاحب کی طرف ہے۔ زبیر صاحب آپ کو میں اپنے پروگرام میں ویلکم کہتا ہوں۔ ان کا ایک نام ہے جو اس انڈسٹریز میں یہ سابق وائس پریزیڈنٹ PCCI بھی رہ چکے ہیں۔ آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ ونس اگین تھینک یو ویری مچ زبیر صاحب، تھینک یو فار انوائٹنگ می۔ ہاں زبیر صاحب، آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ ہم کہاں جا رہے ہیں، یہ ہماری جو پولیٹکس ہے یہ کہاں جا رہی ہے اور اس کے ہماری اکانومی پہ کیا اثرات پڑ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پٹی صاحب، آپ نے صحیح کہا کہ ہماری جو اکانومی ہے اور ملکی حالات جو ہیں وہ آہستہ آہستہ جو ہے نیچے کی طرف جا رہے ہیں۔ خاص طور پہ جو آخری ایک سال ہے وہ بہت اچھا نہیں تھا، جی اور وہ اسی ایک سال کے اندر آج سے 6 مہینے پہلے گورنمنٹ چینج ہوئی، اور گورنمنٹ چینج ہونے کے بعد جو نئی گورنمنٹ بھی آئی تو بھی جو مہنگائی کا طوفان تھا وہ کم نہیں ہوا۔ مہنگائی ایسی ہے، لوگوں کی آمدنی تو کوئی بڑھی نہیں، لیکن مہنگائی بڑھتی چلی گئی جس سے کہ پبلک بہت زیادہ پریشان ہے۔ بالکل۔ اور اس کے بعد دوسرا یہ ہوا کہ جب یہ حکومت، موجودہ حکومت آئی اور PTI کی گورنمنٹ گئی تو PTI نے ایک طریقہ اختیار کیا کہ وہ حکمران پارٹی کو ہر وقت جو ہے برا بھلا کہتی تھی، اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ PTI نے معاشرے کے اندر ایک خراب زبان انٹروڈیوس کرائی۔ اس میں نوجوانوں کو بھی جو ہے ان کی زبان بھی خراب کرائی۔ وہ زبان جو دیکھیے، ایک آدمی جو آپ کہتے ہیں کہ دوسرے کو گالی دو، وہ کل کو آپ کو بھی گالی دے گا۔ بالکل۔ تو یہ چیزیں کرائی گئیں، پھر اس کے بعد لڑائی جھگڑا فساد، اور یہ اس چیز سے نا ملک کو بہت نقصان ہوا ہے۔ آپ کے اندر، آپ کے ملک کے اندر کوئی فورن انویسٹمنٹ بالکل نہیں آ رہی۔ آپ کے پڑوس ملک میں سب جگہ پہ جہاں اسٹیبل اکنامک کنڈیشنز ہیں وہاں پہ سب جگہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے، پاکستان میں نہیں آ رہی، پاکستان میں نیا روزگار نہیں پیدا ہو رہا۔ تو میری یہی ریکویسٹ ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز سے جو حکومت میں ہے اور جو اپوزیشن میں ہے کہ اپنے رویے میں تھوڑی تبدیلی پیدا کریں، ایک دوسرے کو برداشت کریں، اور اگر کوئی معاملات ہیں بھی تو بات چیت کے ذریعے طے کریں۔ جب تک آپ بات چیت نہیں کریں گے تو اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ہم آلریڈی اس وقت جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اکنامی کی وجہ سے آپ کی روپے کی جو قدر ہے وہ بھی کھوتی جا رہی ہے۔ ہم ڈالر کے اگینسٹ ہماری روپیز جو ہے بہت کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ پھر اسی طرح سے کچھ ابھی امپرومنٹ تھوڑی آئی ہے، لیکن پھر بھی جو ہے مہنگائی جو ہے، مہنگائی بہت زیادہ ایگزیکٹلی مہنگائی زیادہ ہے، لوگوں کی آمدنی نہیں بڑھ رہی ہے، اور یہ چیز جو ہے لوگوں کو پریشان کرتی ہے۔ اچھا زبیر صاحب، یہ جو FATF سے ہم نے گرے لسٹ سے نکلے ہیں، اور یہ جو گزشتہ 2 مہینے میں جو ہمارا فائنانس منسٹر چینج ہوا ہے، اور کچھ ڈالر میں جیسے میں نے پہلے آپ سے عرض کی تھوڑی سی اسٹیبلٹی آ رہی ہے، کیا یہ ایک آرٹیفیشل اسٹیبلٹی ہے یا یہ پرماننٹ چلے گی؟ اور ملک کی اکانومی جو ہماری اس وقت ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، جب آپ نے کہا کہ روپی کی پیرٹی ہے، یہ جب سے بھی موجودہ فائنانس منسٹر ڈار صاحب آئے ہیں تقریباً 2 مہینے سے زیادہ ہو گئے، تو ان کے آنے کے بعد جو ہے روپی اسٹیبل ہوا اور بلکہ تھوڑا اسٹرینتھن ہوا ہے۔
اور 250 روپے کا جو ڈالر تھا وہ 220-22 روپے 22 پہ آ گیا. 20 روپے, ہاں بالکل. تو یہ ان کی پالیسیز کا نتیجہ ہے اور وہ کوشش کر رہے ہیں. یقیناً وہ ایک دم تو ساری چیزوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے, لیکن جو جتنا ممکن ہے وہ ڈار صاحب ایز اے فائنانس منسٹر کوشش کر رہے ہیں کہ حالات سٹیبل ہوں, اور اگر ان کو کچھ دیر آپ آرام سے کام کرنے دیں تو میں توقع کرتا ہوں, جیسے وہ بار بار کہتے ہیں کہ روپی جو ہے 200 روپے تک ہونا چاہیے ڈالر کے اگینسٹ, تو وہ بھی ہو سکتا ہے, وہ بھی ہو سکتا ہے, پرووائڈیڈ کہ آپ کے ملک میں اسٹیبل حالات ہوں. اب اگر آپ کہیں گے کہ آپ اسلام آباد پہ چڑھائی کر دیں گے تو اس سے پھر کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. بالکل. اچھا زبیر صاحب, یہ عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جس ملک میں اکنامی اسٹیبلٹی اس وقت تک نہیں آتی جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہو, تو موجودہ حکومت ہماری جو ہے وہ کوششیں تو کر رہی ہے تو کسی نہ کسی تحت وہ ان معاملات کو سلجھایا جائے. آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ یہ جو اسٹاک ایکسچینج ہے یا مختلف جو انسٹیٹیوٹس ہیں ہمارے فنانشل انسٹیٹیوٹس, ان کو اسٹرینتھن کی وجہ سے, ان کو اسٹرانگ کرنے کے بعد کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مہنگائی میں کچھ تھوڑی بہت کمی آ سکتی ہے, کیونکہ عام آدمی جو ہے بہت پریشان ہے اس وقت؟ دیکھیے, جہاں تک مہنگائی کا تعلق ہے نا, یہ مہنگائی صرف ڈومیسٹک نہیں ہے, تو ساری دنیا میں انٹرنیشنل مہنگائی ہوئی ہے, اور اس مہنگائی کی جو ابتدا ہوئی ہے وہ یوکرین رشیا وار کی وجہ سے ہوئی ہے. جب سے رشیا نے یوکرین پہ حملہ آور کیا, اس کے بعد سے جو ہے دنیا میں جو بھی اشیاء ہے وہ مہنگی ہونی شروع ہو گئی. اس میں کموڈٹیز بھی ہیں, میٹلز بھی ہیں, کھانے پینے کی چیزیں بھی ہیں, یہ سب چیزیں جو ہے مہنگی ہوتی چلی گئیں. اور آج بھی جو ہے کافی ٹائم گزرنے کے بعد بھی جو ہے رشیا اور یوکرین کی وار ختم نہیں ہوئی, ابھی بھی چل رہی ہے. صحیح ہے. تو اس کے اثرات ساری دنیا پہ آتے ہیں, ہمارے پاس بھی پاکستان پہ بھی اس کے اثرات آئے ہیں, اور دوسرے ملکوں میں بھی. مہنگائی سب جگہ ہے, کسی جگہ کم ہے, کسی جگہ زیادہ ہے, لیکن پاکستان میں یہ ہے کہ لوگوں کی آمدنی نہیں بڑھ رہی. دوسرے ملکوں میں جہاں مہنگائی ہوتی ہے تو آمدنی بھی بڑھتی ہے, لیکن پاکستان میں آمدنی نہیں بڑھ رہی, اس کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں. کیا وجوہات ہیں, کیوں نہیں بڑھ رہی؟ ایک تو ملک کی پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے. پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں آج میں یہ شہر بند کر دوں گا, آج میں یہ گاؤں بند کر دوں گا, میں یہ کر دوں گا, تو اس طرح کے منفی نعرے لگانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. اور آپ نے دیکھا کہ ابھی بھی جو ہے ایک لانگ مارچ کی بات کی جاتی ہے جو شروع ہوا, جس میں بعد میں بدقسمتی سے ایک انسیڈنٹ بھی ہوا. تو میں کہتا ہوں اللہ کا شکر ہے, اللہ نے رحم کیا, اور پی ٹی آئی کے جو بھی قائدین تھے بشمول عمران خان کے, اللہ نے ان کی جان محفوظ رکھی, اور اللہ آگے بھی محفوظ رکھے. لیکن میری ایک ہی ایڈوائز ہے پی ٹی آئی کو بھی کہ جو بھی مسائل ہیں بات چیت کے ذریعے طے کریں. دنیا میں بڑی بڑی جو جنگیں ہیں نا, وہ بھی جب ختم ہوئی تھی, دوسری جنگ عظیم جب ختم ہوئی تھی تو دونوں ملکوں کے جنرلوں نے بیٹھ کے آپس میں معاہدہ کیا, ٹیبل ٹاک ہوئی تھی, ٹیبل ٹاک پہ وہاں پھر فیصلہ ہوا تھا. تو یہاں بھی پی ٹی آئی کو چاہیے کہ بات چیت کے ذریعے بیٹھ کے اور معاملات کو حل کریں. نمبر 1. نمبر 2, اپنی افواج کو برا بھلا نہیں کہیں. آپ اپنی فوج کو برا بھلا کہہ کے, آپ کے ملک کو بیرونی حملوں سے کون بچاتا ہے؟ یہی فوج بچاتی ہے. آپ کے ملک میں دہشت گردی ہوئی تھی تو کس نے بچایا تھا؟ اسی فوج نے بچایا تھا. اسی فوج کے سپاہی اور آفیسر سب نے اپنی جانی قربانیاں دی ہیں. اس کے بعد یہ ملک میں اتنا امن قائم ہوا ہے. اب جو وہاں امن قائم ہو گیا, دہشت گردوں سے جان بچ گئی, تو اب ہمارے لوگوں نے خود سے ملک کے اندر ہنگامہ شروع کر دیا. افراتفری کا ماحول. میری درخواست ہے خاص طور سے پی ٹی آئی سے, وہ پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, ان کو چاہیے کہ اپنے رویے پہ تھوڑا غور کریں, اور اگر جو بھی ان کے اختلافات ہیں وہ بات چیت کر کے طے کریں. الیکشن ہے, ہاں ٹھیک ہے, ان کا ایک مطالبہ ہے, جائز مطالبہ ہے کہ جی شفاف الیکشن ہونے چاہیے, ضرور ہونے چاہیے, ٹائم پہ ہونا چاہیے. موجودہ حکومت کہتی ہے کہ اس کے لیے 1 سال باقی ہے یا 10 مہینے باقی ہیں. پی ٹی آئی اس بات کو نہیں مانتی, وہ کہتی ہے نہیں فوراً ہونے چاہیے. اس پہ بیٹھ کے بات چیت کر لیں. 12 مہینے نہیں تو 8 مہینے کے بعد الیکشن کرا لیں. بات چیت کریں گے تو سب مسئلے حل ہو جائیں گے, اور لڑائی جھگڑے کرنے سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا. صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا آخری سوال زبیر صاحب آپ سے کریں, کیونکہ ماشاءاللہ آپ انڈسٹریز کے بھی ماہر ہیں, ٹیکسیشن کے حوالے سے بھی آپ کا ایک تجربہ ہے. یہ ہماری ایکسپورٹ اس وقت کہاں کھڑی ہے, اور ہم اس کو بڑھانے کے لیے حکومت کو کیا کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ ایکسپورٹ تو دیکھیں پاکستان کی تقریباً 30-31 ارب ڈالر کے پاس ہے,
جو کہ بہت کم ہے. بہت کم ہے. ہاں کیونکہ ہم باہر سے جو ہے 70 یا 70 بلین ڈالر کا مال منگواتے ہیں اور 30 بلین کا ایکسپورٹ کرتے ہیں, تو اس میں بہت بڑا گیپ ہے. وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ لوگ تقریباً 32 بلین ڈالر 32 بلین ڈالر بھیجتے ہیں, تو یہ ملا کے 62 بلین ڈالر ہو جاتا ہے. لیکن پھر بھی ایک گیپ ہے 8 to 10 بلین ڈالر کا جو یہ قرضہ لے کے پورا کرتے ہیں. اور یہ صورتحال, اب آپ نے کہا کہ معاشرت کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے. ہمارے پاس جو ہماری بجلی اور گیس ہے اس کی قیمت بہت زیادہ ہے. جب تک گیس اور بجلی کی قیمت نہیں کم ہو اس وقت تک آپ ایکسپورٹ کو زیادہ بڑھا نہیں سکتے. اور حکومت کا یہ کہنا ہے کہ جی پیٹرول باہر سے آتا ہے, وہ مجبور ہیں کہ قیمت کم نہیں کر سکتے, گیس باہر سے آ رہی ہے قیمت کم نہیں کر سکتے. تو اس وقت ہمارے پاس جو سب سے اچھا ذریعہ ہے وہ پاکستان میں تھر کول کا ہے. تھر میں جو کول ہے, کوئلہ ہے, اس سے جی ابھی صرف 1000 میگا واٹ پیدا کر رہے ہیں, لیکن اگر حکومت پوری طرح کوشش کرے تو یہاں پہ ہی 10,000 میگا واٹ بجلی کوئلے سے پیدا ہو جائے گی. اور کوئلے کی بجلی جو ہے وہ بہت سستی پڑے گی. بالکل, اگر آپ وہ بجلی کوئلے سے بنا کے پورے پاکستان میں دیں گے, آپ کی سب انڈسٹریز کو سستی بجلی ملے گی اور وہ لوگ زیادہ مال ایکسپورٹ کر سکیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کوئلے پہ تھر کول پروجیکٹ کو بھی ترجیح دیں, اور جتنے بھی ہمارے منصوبے ہیں ان پہ اگر ہم صحیح نمونے سے کام کریں تو کوئی وجہ نہیں ہماری ایکسپورٹ. سب سے پہلے جو ہے نا تھر کول کو ترجیح دیں. جو آج 1000 بن رہی ہے, اگر کوشش کریں گے تو 2 سال کے اندر یہیں پہ 10,000 میگا واٹ بجلی بن سکتی ہے. اس بجلی کو جو ہے یہاں سے آگے تاروں کے ذریعے لے کے جائیں, ٹرانسمیشن لائن بھی, ٹرانسمیشن لائن, یہ نہیں کہ کوئلہ کہیں لے جا کے اور وہاں بجلی نہیں, بجلی ساری تھر کے جہاں کوئلہ ہے اس کے آس پاس بنائیں, اور وہاں سے جو بجلی بنتی ہے اس کو ٹرانسمیشن لائن کے ذریعے آپ مین گرڈ میں لگائیں, یا سندھ میں بھیجیں, پنجاب میں بھیجیں, جہاں بھی بجلی کی ضرورت ہے چاروں صوبوں میں بھیجیں. اور اسی طرح سے چاروں صوبوں میں ایسے جائے گا. اگر یہاں کی بجلی جو ہے مین گرڈ پہ آ جاتی ہے تو گرڈ سے بھی سب جگہ ٹرانسمیشن لائن جا رہی ہے. وہ کوشش کرنی چاہیے. اس سے انشاءاللہ یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ کیسے ایکسپورٹ بڑھے گی, اس سے اسی وجہ سے بڑھے گی. اچھا, ایک بیٹھے بیٹھے آخری سوال, ایک ضمنی سوال میرے ذہن میں آ گیا ہے کہ جو ہمارا ٹیکسیشن نظام ہے, ایز اے انڈسٹریلسٹ آپ لوگ اس سے مطمئن ہیں؟ میں سمجھتا ہوں اس میں بھی اور بھی بہت بہتری لائی جا سکتی ہے. ابھی تک جو ہے ایف پی آر کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ٹیکس حاصل کرو, لیکن اس کے اگینسٹ وہ کوئی سہولت نہیں دیتے. ایگزیکٹلی, کوئی یا تو آپ پبلک کو کوئی سہولت دو, بھی جتنا ٹیکس ہے وہ تو آپ لے ہی رہے ہو. سیلریڈ کلاس ہے جس کو سیلری ملتی ہے اس سے پہلے ٹیکس کاٹ کے اور باقی پیسے اس کو دیتے ہو. تو آپ کو لوگوں کا خیال کرنا چاہیے. جو لوگ آپ کو اربوں روپے کا ٹیکس دیتے ہیں ان کا خیال کریں. ان کو خاص طور پہ جو کم آمدنی والے لوگ ہیں ان کو ہاسپٹل میں مفت علاج ملے, ان کے بچوں کو تعلیم ملے. یہ ساری چیزیں ہوں گی تو معاملات جو ہے بہتری کی طرف جائیں گے. تھینک یو ویری مچ زبیر صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے اسٹوڈیو تشریف لائے. ناظرین, آپ نے جناب زبیر طفیل صاحب کی گفتگو سنی. ضرورت اس بات کی ہے جیسے زبیر صاحب نے بھی کہا کہ پہلی بات ہے اسٹیبلٹی آف پولیٹکس. پولیٹیکلی اسٹیبلٹی اگر ملک میں ہوگی تو باہر سے انویسٹمنٹ بھی آئے گی, سرمایہ بھی آئے گا, انویسٹر بھی آئے گا. اگر خدا نخواستہ ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے تو ہر کوئی سوچے گا کہ وہاں کیا حالات ہیں, روزانہ ہنگامے, روزانہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں. تو ہم اپنے ملک کی خاطر, ملک کے لیے جئیں, ملک کی خاطر ہم اپنے ملک کی پولیٹکس کو, سیاست کو اس حد تک نہ لے جائیں جہاں سے نو ریٹرن کا بورڈ لگ جائے. ہم جیسے زبیر صاحب نے کہا کہ ہم اپنی گفتگو میں بیٹھ کے بھی مسائل حل کر سکتے ہیں. اگر ہماری پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی ہماری اکنامی اسٹیبلٹی بھی ہوگی. سو ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی آگے کچھ ہی دنوں میں یا مہینوں میں ہمارا ملک ان دونوں چیزوں پہ قابو پا لے گا اور انشاءاللہ تعالی مہنگائی بھی کم ہوگی. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان اسد اللہ بھٹی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.